آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں کہ سچائی جو ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے آئی ہے، کسی نبی، کسی ایماندار، کسی کے وسیلہ سے سچائی نہیں آئی۔ ہاں، خداوند نے حکم، احکام ضرور دیے، لیکن سچائی نہیں آئی۔ سچ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں۔ یہ والا سچ کہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، پرانے عہد نامے میں یہ سچ بتایا ہی نہیں گیا، یہ سچ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ خدا کو جانتے تھے کہ وہ خدا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ جو سچ یسوع مسیح نے بتایا، وہ اس سچ سے واقف نہ تھے۔ اب خدا کا مقصد کیا تھا؟ میں نے پچھلے کلام میں بتایا تھا کہ خدا کا مقصد یہ ہے، ہم انسانوں کو تو خدا نے بنا دیا، پیدا کیا، اس دنیا میں خداوند لے کر آئے، ہمیں موقع دیا، چانس دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں اچھا ہم اس زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم توبہ کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے۔ یہ خدا کی پہلی پریفرنس، امپورٹنس نہیں ہے۔ خدا کیا چاہتے ہیں؟ خدا یقیناً ہم سے محبت رکھتے ہیں، خدا ہمیں بچانا چاہتے ہیں، خدا اتنی محبت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیٹا تک قربان کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ خدا کیوں چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے بارے میں جانیں؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خدا یہ چاہتے ہیں کہ جس خالق اور مالک کے ہاتھ کے نیچے ہم لوگ رہتے ہیں، ہم انسان رہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اب تک ان کو نہیں معلوم تھا کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا پاک ہے، خدا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور ہم نے اس کے حضور گناہ نہیں کرنا تاکہ وہ ہمیں سزا نہ دے۔ اس سے زیادہ وہ خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ کیا خدا اتنا ہی ہے بس؟ کیا خدا کی پرسنالٹی، خدا کے پھل، خدا کا کلام، خدا کی سچائی بس اتنی ہی ہے جتنی ہم پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے وسیلہ سے جان لیتے ہیں؟ کیا صرف وہی حقیقت ہے؟ کیا پورا خدا یہی ہے صرف؟ اگر پورا خدا یہی ہوتا تو پھر اور بیان نہ کیا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اور انکار نہیں کیا کہ پرانے عہد نامے کو میں توڑنے یا اس کو منسوخ کرنے آیا ہوں، رد کرنے آیا ہوں، اس کو میں ترک کرنے آیا ہوں کہ اب تک جو تم لوگ جان رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں آیا۔ جو پرانا عہد نامہ، پرانی تعلیم، جو اتنی تھوڑی سی سچائی تم لوگ جان رہے ہو، میں اس سچائی میں ایڈیشن کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف جو خدا تم اتنا جانتے ہو، وہ کیونکہ تمہاری روح اس خدا کو جو وہ ہے حقیقت میں جاننے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پورا خدا، جو اس کی پوری سچائی ہے، اس کی جو پوری حقیقت ہے، وہ میں بیان کروں۔ اور جب میں بیان کروں گا تو ضرور ہے کہ شیطان اتنا کام کرے گا، اور شیطان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس وقت نہ روح القدس تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے پورا کلام، پوری سچائی اور خدا کے بارے میں پورا بتایا، تو ساتھ میں ہمیں ایک بلیسنگ، ایک تحفہ، ایک مددگار دیا تاکہ ہم
शैतान का मुकाबला कर सकें, ताकि वो हमारे अंदर जो सच्चाई यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से डाल रहे हैं, हम उस सच्चाई को अपने अंदर रूहुल कुद्स के वसीला से, उस ताकत के वसीला से रख सकें। इस वजह से यीशु ने यह कहा कि जो तुम जानते हो वो मनसूख नहीं, रद्द नहीं, वो थोड़ा है, उसमें मैं एडिशन करने आया हूं, मैं तुम्हें और बताने आया हूं कि खुदा कौन है और कैसा है। अब जो खुदा चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मैंने आयत पढ़ी 8वीं आयत में, मैं तेरी तरफ से निकला हूं। अब ये जो लफ्ज है वो निकला है, ये सच उससे पहले लिखा है उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया। क्या सच? खुदा कौन है, कैसा है, उसमें से कुछ निकल सकता है, ये सच पहले है कि हमें खुदा के, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, हमें पता तो वो कौन है और वो कैसा है। इस वजह से खुदा ने ये फैसला किया कि मेरे बच्चों की जान भी बच जाएगी और उनको मेरे बारे में हकीकत भी पता चल जाएगी, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। और ये सच, खुदा का सच। हमारा सच क्या है? हम बुरे हैं। कोई अपने आप को जितना मर्जी अच्छा कह ले कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, वो अच्छा नहीं है। बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा अच्छा एक ही है, खुदा। जो इंसान अपने आप को अच्छा कहते हैं वो अपने आप को खुदा के मुकाबिल ठहराते हैं। यीशु मसीह ने बड़ी आजिज़ी से कहा एक ही खुदा है जो अच्छा है। मुझे ना कहा, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये खुदावंद की आजिज़ी है और खुदा अपने बाप को ऊपर रख रहे थे, इस वजह से खुदावंद ने ये कहा। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, अच्छा सिर्फ खुदा है। अब ये जो हकीकत और सच्चाई है किसने बताई? यीशु ने। अब खुदा हमें क्या बता रहे हैं कि हमें पता हो कि खुदा कैसे हैं। खुदा ने फैसला किया कि मैं लोगों को तो बचा लूँगा, साथ में मैं इनको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। हम देखते हैं कि खुदा, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा रूह है, यानी स्पिरिट। ये बात हम पुराने ऐहदनामे में नहीं जानते। जब वो स्पिरिट है, इसका मतलब हर उसका काम स्पिरिट से होता है। सबसे पहली बात पिछले कलाम में बताया था कि जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। यीशु ने कहा मेरी जो बातें हैं वो स्पिरिट हैं और जो स्पिरिट है वो मेरे मुंह से निकल रही है, इसका मतलब मेरे अंदर भी स्पिरिट है। क्योंकि तुम्हारे अंदर स्पिरिट नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर से वो अच्छाइयाँ, नेकियां नहीं निकलती। दूसरा पहलू, यीशु मसीह स्पिरिट हैं तो वो ला तब्दील है। जो स्पिरिट होती है वो बदलती नहीं है। जो सोल के फल हैं वो तब्दील होते हैं। मैंने जैसे कहा पिछले कलाम में कि मूड बदल जाते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने जो कर लिया वो सलीब तक कायम रहा और खुदावंद ने कहा मेरे अंदर गुनाह साबित करके दिखाओ। इसका मतलब है कि जो फल उनके अंदर थे वो सॉलिड थे, वो तब्दील नहीं होते थे, ना मूड खराब होने पे, ना लोगों के ताने देने पे, इवन इतना ज़्यादा तशद्दुद लेकर भी खुदावंद यीशु मसीह के फल तब्दील नहीं हुए। जो तब्दील नहीं होता उसको कहते हैं स्पिरिट। मैं सोल और स्पिरिट में अभी आपको इसलिए इतना ही बता रही हूँ क्योंकि आगे आगे हम और सीखेंगे कि स्पिरिट क्या है। अब जो स्पिरिट तब्दील नहीं होती, जो फल तब्दील नहीं होता, जो फल तब्दील नहीं होते वो स्पिरिट है। हमारी रूह को सोल क्यों कहा जाता है? क्या वो रूह नहीं है? रूह ही है।
اس کو ہم واضح بعد میں دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں سے. لیکن جو خدا اپنے آپ کو اسپرٹ بولتے ہیں، کیا وہ روح فرق ٹائپ کی ہوگی؟ اس کا مٹیریل فرق ٹائپ کا ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ بدلتی نہیں ہے. جو اسپرٹ کے کام ہے، جو وہ ہوگا وہ تبدیل نہیں ہوگا. جو بھی سچویشن ہو جائے، جو بھی کنڈیشن ہو جائے، جو بھی حالات ہو جائیں، اندر کے باہر کے گھر کے، وہ تبدیل نہیں ہوتے. ان کو کہتے ہیں یہ اسپرٹ ہے جو چینج نہیں ہوتا. یسوع نے یہ سچ بتایا کہ میرا باپ، میرا خدا اسپرٹ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. اب یہ بات ان کو پتا تھی؟ ہرگز نہیں. کیا یہ موسیٰ نے کہیں کہا؟ کیا یہ موسیٰ کی تعلیم میں کہیں ہے؟ کسی اور نبی نے اس طرح سے بات کی؟ خدا بتانا چاہ رہے تھے یسوع کے وسیلہ سے کہ تم لوگ میری روح کو سول نہ سمجھو. میری سول تم انسانوں جیسی کمزور اور تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے میں اپنی روح کو سول نہیں کہہ رہا. فرق سمجھنا. اس لیے میں اپنی روح کو سول نہیں کہتا. میں اپنی روح کو اس لیے اسپرٹ کہتا ہوں کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتی. اور تم لوگ یہ جان جاؤ، یسوع نے جب کہا کہ میرا خدا، میرا باپ اسپرٹ ہے، سول نہیں. جو اسپرٹ خدا چاہتے ہیں کہ جو سچ، یسوع مسیح نے کہا کہ سچ جان لے. کون سچ جان لے؟ یہ لوگ جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے، یہ انسان جن کے درمیان میں آیا ہوں. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ بائبل مقدس میں کہا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے باپ کی مرضی ہے کہ ہم سچ جانیں. اور یسوع نے بھی کہا کہ سچ جو ہے وہ یہ جان لیں. اور سچ خداوند بتانے آئے. سچ پہلا کیا؟ سچ خدا اسپرٹ ہے، اور اسپرٹ کے مطلب ہوتے ہیں قوت کے. ایسی قوت جو تبدیل نہیں ہوتی، ایسی قوت جو تبدیل نہیں ہوتی، اور ساتھ میں وہ اچھی ہے. پاک، وہ پاک روح ہے، اور اس کی پاکیزگی کسی بھی حال میں تبدیل نہیں ہوتی. بے شک صلیب پہ بھی چڑھا دو گے تو وہ اسپرٹ پاک ہی رہے گی، کیونکہ وہ اسپرٹ قوت والی ہے، اور اس کی قوت کیا ہے؟ پاکیزگی. خداوند یسوع مسیح نے یہ جب بات کی کہ میرا باپ اسپرٹ ہے، تو یہ تو ہم نے اسپرٹ کو دیکھ لیا کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور جو اسپرٹ ہے وہ پاک ہے، وہ ہولی ہے، اور اس کی ہولینس تبدیل نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ انسانوں کی روح نہیں ہے، وہ خدا کی روح اسپرٹ ہے جو تبدیل، نیکی اس کی نہیں بدلتی، اس کی پاکیزگی ختم نہیں ہوتی. لیکن انسان کی اس کے برعکس ہم اگر انسانوں کی روحیں دیکھیں، جیسا کہ میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ جو کچھ منہ میں سے نکلتا ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اندر سے. دل جو ہے یہ تو مسلز ہیں. میں جسمانی دل کی بات نہیں کر رہی، یہ تو مسلز ہیں، یہ نہیں بولتا، یہ صرف فنکشن کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اور جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا دماغ سوچ رہا ہے، ایکچولی دماغ جو ہے وہ صرف فنکشن کر کے ہماری پوری باڈی کو میسیجز دیتا ہے اور کنوے کرتا ہے. یہ رول جسم میں ہے. ایکچولی ہماری روح میں دل اور دماغ ہے. ہماری روح کا فنکشن میں دل کی سوچیں اور ایک پورشن دماغ کی سوچوں کا ہے. آمین. اور جو آپ کی روح کے اندر ہے وہ دل اور وہ دماغ، وہ سوچیں اور خیالات، وہ آپ کی روح میں ہیں. وہ سول جب باہر نکلتی ہے، یعنی جب دنیا میں آئی، پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس کی جو سول ہوتی ہے وہ اس کے اندر جیسی بھی ہوتی ہے، جتنی اچھی ہوتی ہے، جتنی بری ہوتی ہے، کتنی کو اچھی ہوتی ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں اس میں ابھی ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتی. جتنی بھی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ
آج کل 2-2.5 سال کا بچہ ضدی اور بدتمیز ہے، ضدی، بدتمیز اور نافرمان ہے اور سیلفش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح، میں جسمانی دماغ اور دل کی بات نہیں کری، میں روح کے دل اور دماغ کی بات کری ہوں۔ اسی سے ہم لوگ چلتے ہیں، اسی سے ہم دیکھتے ہیں، اسی سے ہم محسوس کرتے ہیں، وہی ہم سوچتے ہیں۔ وہ جو روح ہے باہر نکل آتی ہے، اس کے برے اچھے کام سب باہر نکل، اس سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کیسی ہے۔ تو جو روح پیدا ہونے کے بعد تھوڑی ہوش سنبھالتی ہے اور وہ کیا کرنا شروع کرتی ہے؟ برائی۔ تم برے ہو، برائیاں ہی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، مانگتی ہے، خواہشیں کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد تبدیل ہو جاتی فوراً۔ یہاں پر حکم مان لیتی ہے، دوسرے کمرے میں جا کے اسی ماں باپ کے لیے موڈ دکھاتے، یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں ماما نے یہ کہہ دیا، ماما نے وہ کہہ دیا، پاپا نے یہ کہہ دیا، پاپا نے وہ کہہ دیا۔ یا اسکول میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ کی چگلیاں کرتے ہیں، یا پھر اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ سختی ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ منہ میں انہوں نے وقتی ہاں نہ اپنے ماں باپ کو جواب دے دیا، لیکن ان کا یہ پھل فوراً تبدیل ہو گیا۔ میں صرف تبدیلی بتا رہی ہوں۔ یہاں پر آپ سوچتے ہو کہ اچھا چلو میں نے نہیں گناہ کرنا، لیکن جیسے ہی آپ بری کمپنی دیکھتے ہو، میں نے دیکھا ہے لوگ سگریٹ، شراب اور ہر طرح کا نشہ اور بری چیزیں بآسانی کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اپنی نیکی پہ قائم نہیں رہتے۔ جو قائم نہیں رہتا وہ سول ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اچھی بند کر کے رکھو تو اچھے رہتے ہیں، یہ بھی میں نے نوٹس کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر جاتے ہیں ان کی اچھائیاں، ان کی ضدیں، وہ سب باہر نکل آتا ہے۔ اور میں دیکھتی ہوں ایکچولی حقیقت اس روح کی یہ تھی جو خدا نے سامنے، خدا لے کے آئے ہیں کہ دیکھ ان روحوں کو اگر موقع ملے گا تو یہ کوئی نہ کوئی برا کام کریں گے ہی کریں گے، ضد منمانی خواہشوں میں پڑیں گے ہی پڑیں گے۔ اگر دیواریں 4 دیواریں کر کے اس کے اندر ہم کچھ بھی نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دیکھیں ہی نہ، جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے وہ اتنے برے ہوں ہی نہ۔ ہم ان کو روک کے رکھتے ہیں نا تاکہ وہ برے نہ بن جائیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ باہر جائیں گے تو برے بن جائیں گے۔ وجہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کمزور ہیں۔ آمین۔ جو چیز کمزور ہے وہ بدلے گی۔ اسپرٹ کے میننگ سے میں نے بتایا تھا قوت اور طاقت کے، وہ بدلتی نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ میں آج کل اور اب تک یکساں ہوں، میں یکساں ہوں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں یکساں ہوں۔ کیوں؟ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، ترسوں پتہ نہیں اور کیا بن جاتا ہے۔ آپ برے سے برے ہی بنو گے کیونکہ آپ تبدیل ہو جاتے ہو، آپ کی سول تبدیل ہونے والی ہے۔ اس لیے یسوع نے انسانوں کی روح اور خدا کی روح کو مختلف بتانے کے لیے خدا نے بتایا کہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں جو انسان سمجھ بیٹھے ہو، خدا کو بھی انسان نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم لوگ بھی اس طرح کے ہو، وہ بھی اس طرح کا ہے۔ ہاں ظاہری، کیونکہ تم لوگوں کو ویسا ہی ہم نے بنایا ہے جیسے ہم ہیں، اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، لیکن اسے یہ نہ سمجھ لو کہ جیسے تم لوگ ہو ویسا ہی میرا باپ اور میں ہوں۔ یہ بتانے کے لیے خدا نے بھیجا کہ میں نے تمہیں اپنی شبیہ ضرور دی ہے، میں نے اپنا آپ تمہیں ضرور دیا ہے، میں نے اپنی شیئرنگ ضرور کی ہے، لیکن مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو۔ تمہاری سول ہے اور میری اسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ قوت ہے۔ اگر ہمارے اندر قوت ہوتی تو پھر روح القدس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہمارے اندر قوت ہوتی تو ہم کلام نہ پڑھتے، اگر ہمارے اندر قوت ہوتی تو ہم دعا نہ کرتے۔ ہمیں قوت کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری سول ایک جگہ نہیں ٹکتی، ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، ایک جگہ قائم نہیں رہتی۔ اچھے سے اچھا پھل بتا دو، میں نے دیکھا انسان اس پہ نہیں قائم رہتا۔
خواہشوں کے پیچھے، گناہ کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، گناہ کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، جھوٹ کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، اندھیرے کے پیچھے، تاریکی کے پیچھے، کھائیوں کے بیچ میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو اگر عقل مندی بھی بتا دو نا، سمجھا بھی دو، یہ اس کا نقصان ہے، یہ غلط ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اپنی بیوقوفی پہ بار بار آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایک ٹائم وہ سوچ ہی لیں کہ میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے اپنی وہ بیوقوفی پکڑ لینی ہے۔ دیر ہے کمپنی کی، دیر ہے گھر سے باہر جانے کی، ایون کچھ تو اتنے اپنے گناہوں میں سٹرونگ اور اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ چند منٹ بھی اس اچھائی میں نہیں رہتے، وہ گھر میں ہی اپنا وہ رویہ دکھا دیتے کہ میری سول معمولی سول نہیں ہے، بدی سے بھری ہوئی ہے اور میں مضبوط نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، دیکھ میں بدلتا رہتا ہوں اور مزید بدلتا رہوں گا۔ اچھائی میں نہیں، اپنی کمزوریوں میں، اپنی بدیوں میں، اور میں چینج ہوتا رہتا ہوں، میں تبدیل ہوتا رہتا ہوں۔ کوئی سچویشن آئے گی تو میں کچھ ہوں گا، اگلے دن میں کچھ ہوں گا، پرسوں کچھ ہوں گا، میں تبدیل ہوتا رہتا ہوں۔ واحد خدا کی ذات ہے، وہ اپنے بارے میں یہ کہتے کہ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسپرٹ، اور یہ سچ خداوند یسوع مسیح نے بتایا۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ انسانوں جیسی سول نہیں ہے۔ ظاہری تو خدا نے ہمیں اپنے جیسا بنا دیا ہے، بلکہ روح میں بھی خدا نے بہت سی صفات اپنی ہمارے اندر ڈالی ہیں جو کہ ہم قائم نہیں رکھ پاتے، وہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن خدا نے بتایا کہ یہ جان لیں کہ اپنی شبیہ پہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اندر سے میرے جیسے ہو، تم اندر سے میرے جیسے نہیں ہو، میں اسپرٹ ہوں۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ جو سچائی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع نے کہا سچ جان لیا کہ میں تیرے طرف سے نکلا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک جگہ نہیں کہا، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 28ویں آیت میں بھی کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ دنیا میں آیا تو وہ انسان بن گیا، تو لوگوں نے انسان سمجھ لیا۔ جب میں نے پچھلے کلام میں کہا کہ جسمانی صورت سے یہ نہ دیکھو کہ وہ مجسم ہوا تو وہ انسان ہے، خدا بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ، میں نے تمہیں اپنی شبیہ پہ بنا دیا، تو یہ نہ سمجھو کہ جو اوپر تخت پر بیٹھا ہے رب الافواج وہ انسان ہے۔ انسان دو چیزوں پہ مشتمل ہے، جیسے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ روح اور جسم دونوں پہ، تو خدا بھی روح اور جسم دونوں پہ ہے، آمین۔ روح القدس دونوں پہ نہیں ہے، اس کا فرق بعد میں بتاؤں گی۔ جو خدا بتا رہے کہ روح اور جسم دو پر مشتمل ہے، اور ویسے ہی شبیہ میں نے تم لوگوں کو دے دی ہے، تو تم لوگ یہ نہ جاننا شروع کر دو کہ جیسے تم لوگوں نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا اور تم لوگوں نے اس کو انسان سمجھنا شروع کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے خالق اور مالک کو جان لو کہ وہ بھی دو چیزوں پہ مشتمل ہے، لیکن اس کی روح میں اور تمہاری روح میں فرق ہے۔ تمہاری روح سول ہے جو کہ کمزور اور تبدیل ہوتی، لیکن میری روح جو ہے وہ سول نہیں ہے، میری روح اسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق، یسوع نے یہ بتایا کہ یہ جان لے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، پھر خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اسپرٹ تو ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، طاقت والی ہے، لیکن پلس وہ ایسی اسپرٹ ہے کہ اس کے اندر سے بھی اسپرٹ نکل سکتی ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری سول اگر تم میں سے نکل جائے گی تو تم لوگ مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اور قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن خدا کی اسپرٹ میں سے میں نکلا ہوں، یہ سچ خداوند بتانے آیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی معرفت تو شریعت آئی تھی، یہ والا سچ نہیں آیا۔ خدا کی روح کا سچ صرف اور صرف مسیح یسوع نے بتایا۔ خدا یہ چاہتے تھے کہ میرے لوگ بچ تو جائیں لیکن سچ بھی جانے کہ کس خالق کا وہ نام لیتے ہیں، کس خالق کے آگے جھکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، اور اس کی اسپرٹ بہت بڑی ہے۔ بڑی کیسی ہے؟ ملٹیپلائی ہوتی ہے، وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے۔
کہ اس میں سے اسپرٹ نکل بھی جائے تو وہ وہاں کا وہاں ہی رہتا ہے, اس کو وہ تبدیل نہیں ہوتا, وہ موت میں اس کی روح تبدیل نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں اسپرٹ. اور اس کی روح ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو یسوع نے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں, اس اسپرٹ میں سے نکلا ہوں, میں اس میں سے آیا ہوں. ہاں میں دنیا میں آیا ہوں, لیکن میری روح کی حقیقت یہ ہے کہ میں اس اسپرٹ میں سے نکلا ہوں, اور وہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ایسی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ یہ جان گئے ہیں یہ سچ, خداوند نے یہ باتیں گتسمنی باغ سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ بتائی تھیں کہ یہ جان گئے. اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ سچ قبول کر لیا تھا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا. وہ قبول کر چکے تھے کہ یسوع مسیح خدا میں سے نکلا ہے, خدا اسپرٹ ہے, اور وہ اسپرٹ سے کام کرتا ہے, جسم سے وہ کام نہیں کرتا. ہم لوگ اپنے جسم کو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آنکھیں, یہ سارا کچھ جو خدا نے جسم میں فنکشن رکھا ہے, ایکچولی یہ کام نہیں کر رہی ہوتی. جو ہماری روح ہے وہ سوچتی ہے, وہ خواہش کرتی ہے, اور ہماری روح جیسی ہوتی ہے ہماری باڈی وہ فنکشن پھر دکھاتی ہے. ہمارا جو دل کرے گا, ہماری روح کا جو دل کرے گا, ہمارے روح میں جو خیالات آئیں گے ہم وہ سوچیں گے. ہماری آنکھیں وہ دیکھنا چاہیں گی, ہماری جو سول چاہے گی ہم وہ سننا چاہیں گے, ہماری جو روح چاہے گی ہم وہاں جانا چاہیں گے, ہم ان لوگوں کو ملنا چاہیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنا چاہیں گے. یہ ہماری روح چاہ رہی ہوتی ہے, اور جسم پرفارم کرتا ہے. یہ نہیں کہ جسم میں طاقت نہیں ہے, جسم میں طاقت ہے تو وہ پرفارم کرتا ہے. اسی طرح اب خداوند کا مقصد یہ ہے ہمیں بتانے کا کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ وہ جسم کا حصہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمارے جسم کا حصہ ہیں, اس کا ہماری روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہماری روحیں کٹ کے ان کے اندر نہیں گئی ہوئی, کیونکہ ہماری روح سول ہے اور وہ سول کام نہیں کرتی. لیکن خدا کی جو حقیقت یہ ہے کہ وہ اسپرٹ ہے, اور وہ سارے کام اسپرٹ سے کرتا ہے. اپنی اولاد بھی اسپرٹ سے پیدا کرتا ہے, اپنی اولاد بھی اپنی اسپرٹ میں سے نکالتا ہے. وہ اپنے سارے کام اپنی اسپرٹ سے کرتا ہے, کیونکہ حقیقت میں طاقت اسپرٹ میں ہوتی ہے, جسم میں نہیں. اگر ہماری سول نکل جائے باہر تو جسم کیا کرتا ہے, چلیں جی جسم میں بڑی طاقت ہے, تب جسم سوچ رہا ہوتا ہے قبر میں نہ ڈالو ابھی مجھے, میں دیکھ رہا ہوں تمہیں, میں سن رہا ہوں کون رو رہا ہے اور کون نہیں رو رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے قوت سوچنا, سمجھنا, محسوس کرنا اور زندگی سول میں ہے, جو خدا نے وقتی ڈالی ہوئی میں بعد میں بتاؤں گی. مطلب میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ سول ورکنگ ہے, سول حقیقت ہے, سول سچائی ہے, سول میں کام ہے, جسم میں نہیں ہے. سول کی وجہ سے جسم میں لاو ہے. یہی حقیقت بتانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا باپ اسپرٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا باپ کے اوپر جسمانی جلالی بدن نہیں ہے, وہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گی. لیکن ساری قوت طاقت اسپرٹ کی ہے, ساری قوت طاقت اسپرٹ کی ہے, اور میرا باپ اسپرٹ ہے, اور اس کی اسپرٹ تبدیل نہیں ہوتی, اور وہ اسپرٹ ملٹیپلائی بھی ہوتی ہے. تمہاری سول میں اور خدا کی اسپرٹ میں یہ فرق ہے کہ سول تمہاری ملٹیپلائی نہیں ہو سکتی. مشکل سے, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, ہم اپنا ہی گزارا کرتے ہیں, اور اگر وہ نکل جائے تو ہماری لائف ختم. لیکن خدا کی اسپرٹ قائم بھی ہے, مضبوط بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ملٹیپلائی ہوتی ہے. ہم روح القدس لیتے ہیں, اس کو ہم ایسے بھی سیکھتے ہیں, ہم روح القدس لیتے ہیں کیسے ہمیں بڑھتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں وہ بڑھتا ہے, اس کا مطلب وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. خدا ایک سیڈ ڈالتے ہیں ہولی اسپرٹ کا, اور وہ بڑھتا رہتا ہے. جب تک ہم دعا کرتے رہتے وہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, اور پھل لگتے رہتے ہیں, لگتے رہتے ہیں, لگتے رہتے ہیں. یہ ہے ایک بیج جو ایک انسان میں جاتا ہے. تو خود سوچو وہ خدا
करोड़ों लोगों को ये बीज दे चुका है, तब भी उसकी स्पिरिट वहां की वहां है। ये बात और ये सच्चाई खुदा बताने आए कि खुदा, मैं इस टाइम यीशु मसीह को कह रही हूं, यीशु मसीह बताने आए कि देखो मेरा बाप स्पिरिट है, वो हर काम स्पिरिट से करता है, जिस्म से नहीं करता। और उसकी स्पिरिट ऐसी है और उसने अपनी स्पिरिट से मुझे निकाला है, मैं उसमें से निकला हूं। और ये सच बताने के लिए मैं आया। और मूसा को ये सच नहीं पता था, मूसा के पास ये सच नहीं था, ये सच यीशु मसीह ने बताया। और यीशु ने ये गवाही दी, यूहन्ना ने ये यीशु मसीह की गवाही दी कि सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत आई है। सच क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये इन्होंने कबूल कर लिया और सच जान लिया है कि मैं उसमें से निकला हूं। एक्चुअली ये जान लिया कि खुदा स्पिरिट है, और स्पिरिट जो है वो इतनी बड़ी है, ऐसे मल्टीप्लाई होती कि वो अपनी रूह निकालते हैं और मैं उनका बेटा हूं। एक्चुअली हमने क्या ईमान रखना है? खुदा की स्पिरिट पे, कि उसकी स्पिरिट इतनी बड़ी है, इसलिए उसने अपना बेटा अपनी स्पिरिट में से निकाला है, निकाल सकता है। उसके लिए हर चीज मुमकिन है क्योंकि वो खुदा है। अगर हम एक तरफ खुदा कहें कि वो खुदा है और दूसरी तरफ कहें ये तो मुमकिन नहीं, इसका मतलब है कि कुछ चीजें खुदा से मुमकिन है और कुछ चीजें खुदा से मुमकिन नहीं है। यीशु ने बताया कि ये तुम सच जान जाओ कि ये भी खुदा से मुमकिन है कि तुम मुझे देखकर या खुदा को देखकर ये समझते कि ये एक है, तो वाकई ये एक है। लेकिन उसकी रूह जो है वो मल्टीप्लाई होती है, उसको अपने जैसी सोल ना समझो। ये सच तुम लोग जान लो। इसी से सच को बताने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए। हम इस कलाम को जारी रखेंगे। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।